جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے اللہ کو ناراض کر کے. ایسا بھی بہت ہوتا ہے، بلکہ اب تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنا چاہے. اولاد کی مان رہا ہوتا ہے، بیوی کی مان رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں والوں کی مان رہا ہوتا ہے، بہت لوگوں کی مان رہا تھا، اور کس کو؟ اللہ کو ناراض کر کے. بڑی ہمت ہے ویسے اس کی، بڑی ہمت ہے بھائی، بڑا دل گردہ ہے. جس ذات نے اس کو عطا کر کے اور نعمتیں دے کر حد کر دی ہے، اس کا تو یہ احسان فراموش ہو رہا ہے، اس کی احسان فراموشی کر رہا ہے، اور اس کو تو ناراض کر رہا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. پرواہ کس کی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. کیا کریں، اولاد کا مسئلہ ہے، کیا کریں. بیٹی کہہ رہی ہے نا میں نے باہر پڑھنے جانا ہے، ہاں، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن کیا کریں، پڑھنا چاہ رہی ہے ابھی تو. اللہ کو ناراض کر کے. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. نبی کی بات تو سچی ہوتی ہے اور ہو کے رہتی ہے، جو کہا ہے وہ 100% سچا ہے. آج جب ہم اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو زندگی میں یہ اولاد سر پہ مسلط ہو جاتی. بتائیے نا، اس کی پرورش میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں کبھی اللہ کا بھی خیال رکھا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا ہے؟ کاروبار میں، معاملات میں کبھی اللہ کا بھی خیال رکھا ہے؟ پھر یہ وبال کیوں نہ بنے، پھر یہ وبال کیوں نہ بنے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ فرمانے لگی، کیا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے، اور بس اوقات بندوں کو اس لیے راضی کرتا ہے کہ لوگوں کی عزت ہو جائے. ارے بھائی، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی تو غلط ایمان ہے، یہ تو غلط عقیدہ ہے. یہ کیسا مسلمان ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عزت سمجھتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کتنی بد نصیبی ہے کہ عزت چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، عزت بھی چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. کیسا مسلمان کا ایمان ہے، اور کتنا گر چکا ہے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے اور بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو ناراض کر کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. تم جانو اور لوگ جانے. پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، پھر اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ایک جامع نصیحت فرمائی بھائی، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ زندگی میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں، خاص طور پہ جب تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا، جب اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع بار بار آتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے راضی کرنے کی بات ہے اور ایک طرف مخلوق کی رضا ہے. اب یہ اس کا امتحان اور ایمان ہے کہ اللہ کی رضا کا خیال کرتا ہے یا ماحول اور معاشرے اور سوسائٹی اور دنیا والوں کی رضا کا خیال رکھتا ہے. بار بار یہ امتحان آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے نتائج بتا دی ہیں بھائی. اس دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا، اس دنیا میں بھی دونوں نتائج بتا دی کہ کس رخ پہ جائے گا تو کیا نتیجہ آئے گا. اللہ تعالیٰ بھائی اپنی ذات پہ ایمان، یقین اور اپنی ذات و صفات پہ صحیح تر و تازہ ایمان نصیب فرما دے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.